ساتویں کلاس کا 18واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں ہم، داستان امیر حمزہ۔ داستان امیر حمزہ جنہوں نے لکھی وہ ہیں ہمارے مقبول جہانگیر۔ مقبول جہانگیر 1928 میں پیدا ہوئے اور 1985 میں انتقال ہوا۔ دہلی میں پیدا ہوئے، قیام پاکستان کے بعد لاہور آ گئے، مختلف اخبارات اور رسائل سے وابستہ رہے۔ بچوں کے لیے بھی بہت کچھ لکھا جس میں داستان امیر حمزہ اور بوستان خیال کی تلخیص بھی شامل ہے۔ آپ آئیے پیج نمبر 120 پر، سیدھے ہاتھ پر دیکھیے جہاں لکھا ہے داستان امیر حمزہ۔ داستان امیر حمزہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ 11ویں صدی میں سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں اسے لکھنا شروع کیا گیا اور 800 برس تک لکھی جاتی رہی۔ 20ویں صدی میں مقبول جہانگیر نے 10 جلدوں میں بچوں کے لیے خلاصہ لکھا۔ یہ سبق اسی سے لیا گیا ہے۔ پیج نمبر 121 پر آئیے جہاں لکھا ہے نو شیرواں کی بیٹی۔ نو شیرواں کی بیٹی جس میں سے یہ سبق لیا گیا ہے، مقبول جہانگیر کے لکھے ہوئے داستان امیر حمزہ کے خلاصے کی تیسری جلد ہے۔ تمام جلدوں کے نام یہ ہیں: بادشاہ کا خواب، پراسرار جزیرہ، نو شیرواں کی بیٹی، امیر حمزہ میدان جنگ میں، امیر حمزہ کوہ کاف میں، شداد جادوگر، شہزادہ شہریار، عیاروں کی حکومت، جادو کا شہر اور آخری مہم۔ یہ تمام جلدیں فیروز سنس لاہور سے شائع ہوتی ہیں، یہ تو ان کی پبلسٹی ہے۔ داستان امیر حمزہ دراصل ہے کیا؟ اس کو انگلش کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، فینٹیسی۔ فینٹیسی سمجھتے ہیں؟ میں کوئی بات خیالات میں سوچ رہا ہوں اور اس خیال کے تانے بانے بنتا چلا جا رہا ہوں، زنجیر سے زنجیر، بات سے بات جوڑتا چلا جا رہا ہوں۔ اگر میں کوہ کاف میں پیدا ہوتا، میں نے سوچنا شروع کیا ہے، فینٹیسی۔ اگر میں کوہ کاف میں پیدا ہوتا اور میں جنوں کے سردار کا بیٹا ہوتا، میرے ماتحت اتنے جن کام کر رہے ہوتے، پورے پرستان کے اوپر میری یا کوہ کاف پہ میری حکومت ہوتی، میں یہ کام کرتا، میں وہ کرتا، میں آنکھ بند کرتے یہاں سے دوسرے ملک میں ہوتا، برف کے پہاڑیں، وادیاں، ایکس وائی زیڈ، بس میں سوچتا چلا جا رہا ہوں اور زنجیر سے زنجیر بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہوتی ہے فینٹیسی۔ فینٹیسی میں رہنا، خیالوں کی دنیا میں گم رہنا، سراب، وہم۔ سراب جو بات ہو نا، اس کو آپ سوچ رہے ہو، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ جس طریقے سے صحرا کے اندر دور سے دیکھیں تو ریت چمکتی ہوئی نظر آتی ہے اور ایسا لگتا ہے پانی مل گیا، لوگ بھاگتے ہیں، جب اس جگہ پہنچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے پانی نہیں تھا بلکہ یہ تو سراب تھا، یعنی کہ صرف ہمارا وہم تھا، خیال تھا۔ بالکل ایسے ہی آپ کے فینٹیسی کے اندر بھی ہوتا ہے۔ فینٹیسی کیا ہے؟ آپ کی بس خیالات کے تانے بانے ہیں جو آپ بنتے چلے جاتے ہو، زنجیر ہے ایک بنتی چلی جاتی ہے اور آپ سوچتے ہی چلے جاتے ہو۔ اسی ٹائپ کی یہ داستان امیر حمزہ بھی ہے، یعنی کہ یہ خیالی ہے۔ پہلا حصہ دیکھیے۔ 7ویں دن پھر ملا اور جہاز ران روتے پیٹتے امیر حمزہ کے پاس آئے اور کہنے لگے۔ ملا کشتی چلانے والے کو کہتے ہیں۔ ملا یہ جہاز ران، اور کہنے لگے، حضور جزیرے کی بلاؤں، ویل مچھلی اور طوفان کے ہاتھوں تو ہم بچ گئے، لیکن اس مرتبہ ہم ایسی جگہ پھنس گئے ہیں کہ جہاں سے بچ نکلنا کسی طرح ممکن نہیں۔ اسے گرداب سکندری کہتے ہیں۔ ہزاروں سال سے اسی جگہ سمندر میں جہاز غرق ہوتے رہے ہیں۔ پانی میں بڑے بڑے بھنور پیدا ہوتے ہیں اور جہازوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ جہازوں کی رفتار آپ ہی آپ بڑھ گئی اور یوں نظر آنے لگا جیسے کوئی غیبی طاقت انہیں گھسیٹتی ہوئی لے جا رہی ہے۔
ہاں یہ جو جگہ ہے یہ اصل میں پائی جاتی ہے. جہاز جاتے ہیں تو وہاں پر پورے ایسے ہی غرق ہو جاتے ہیں, اور اس کے زمین میں اگر اتر کے دیکھا گیا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے, جیسے عام سمندر کی سطح ہوتی ہے بالکل ایسی ہی سطح ہے, گرداب سکندری. حضور ہمارے جہازوں کو بھنور نے کھینچ لیا ہے. بھنور سمجھتے ہیں نا؟ بھنور پانی کے بیچ میں بالکل ایسا جیسے آپ بیسن ہوتا ہے نا گھر میں, اس کا منہ بند کیجئے, یا کبھی اس میں پانی بھر جاتا ہے اور پورا بھر جاتا ہے, اسے آپ کھولیں یا اس کے اوپر سے جو چیز سے آپ نے روک کر بند کیا تھا اسے ہٹا لیں, ایک دم پانی ایک جگہ جاتا ہے تو کس طریقے سے جاتا ہے؟ یوں گھومتا ہوا. وہ اگر بہت زیادہ اسپیڈ سے سمندر میں پڑ رہا ہو, بہت تیزی سے بھنور, یہ ہوا کا بھنور دیکھا ہے گھومتے ہوئے, یہ ہوا کا ہوتا ہے جس میں کچرا گھوم رہا ہوتا ہے بہت سارا, شاپر وغیرہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی پانی کے اندر بھی گھومتا ہے, اسے آپ بھنور کہتے ہیں. اب ان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی. ایک جہاز ران چلایا. امیر حمزہ کے ساتھی خوفزدہ ہوئے اور چیخیں مارنے لگے. جہاز لٹو کی طرح پانی میں ایک ہی جگہ گھوم رہے تھے اور پانی کا شور اس قدر تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی. یکایک امیر حمزہ نے پانی کے بیچوں بیچ ایک بلند مینار دیکھا. یہ مینار کالے رنگ کے پتھروں سے بنا ہوا تھا اور بہت اونچا تھا. اس مینار کے اوپر ایک گنبد بھی تھا جس کے چاروں طرف سے زرد رنگ کی روشنی خارج ہو رہی تھی. امیر حمزہ نے ایک بوڑھے ملا سے پوچھا, بابا یہ مینار کیسا ہے اور یہاں کس نے بنوایا ہے؟ سوالیہ نشان. جناب ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہزاروں برس پہلے یہ مینار سکندر ذوالقرنین نے بنوایا تھا. رات کے اندھیرے میں یہ گنبد چاند کی مانند چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے, لیکن دن کی روشنی میں سفر کرنے والے بعض بدقسمت جہاز راستے سے بھٹک کر ادھر آ نکلتے ہیں. اس گنبد کے اندر ایک بہت بڑا نقارہ رکھا ہے اور قریب ہی چوب دھری ہے. نقارہ اور چوب کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ آپ نے ڈرامے دیکھے ہوں گے جس کے اندر بادشاہ کے زمانے کے ڈرامے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ گلے میں ایک بڑا سا ڈھول ڈال کر آواز لگا رہا ہوتا ہے, سنو سنو سنو. وہ دیکھے ہیں, اسے نقارہ بولتے ہیں. زیادہ بڑا اگر کسی بڑی جگہ میں اعلان کرنا ہے تو بادشاہ بڑی جگہ پہ بڑے ٹائپ کے ڈھول اس پہ رکھے ہوتے تھے اور ڈنڈا جس کے آگے کوئی چیز بھاری بندی ہوتی ہے مارنے کے لیے, اس کو بولتے ہیں چوب, اور یہ جو ہوتا ہے پورا اس کو کیا بولتے ہیں؟ نقارہ. روشنی میں سفر کرنے والے جو شخص گنبد میں پہنچ کر اس چوب سے نقارے پر ضرب لگائے گا اس کی آواز سے جہاز بھنور سے نکل جائیں گے. اگر جہازوں کو بچانا ہے تو دیر نہ کیجیے, کیونکہ اس مینار کے گرد 7 چکر کھانے کے بعد جہاز ڈوب جاتے ہیں. فوراً گنبد پر پہنچ کر نقارہ بجائیے. یہ سن کر امیر حمزہ نے مینار کی بلندی کا اندازہ لگایا اور جہاز کے مستول پر چڑھنے کے ارادے سے آگے بڑھے. سب سے اوپر جو بنا ہوا ہوتا ہے, سب سے اونچی جگہ, اور ٹاپ جس کے اوپر بادبان باندھتے ہیں کپڑے کے, وہ پورا ایک بانس سمجھ لیجئے سیدھا, ٹھیک ہے, اس کی جو ٹاپ ہے وہاں پر چڑھنے کی کوشش, کیونکہ سب سے اونچی جگہ کہاں ہوگی جہاز میں؟ وہی ہوگی. اس کے بعد مینار کی بلندی ہے, اور مینار پہ پہنچ کر ان 7 جہاز اس مینار کے گرد 7 چکر کھا رہے ہیں. ان 7 چکر سے پہلے اس پہ چوب سے اس نے نقارے پر ضرب لگانی ہے. اگر نہیں لگا پائے تو سارے جہاز
ڈوب جائیں گے. صرف 7 چکر کا ٹائم ہے. فوراً گنبد پر پہنچ کر نقارہ مستول پر چڑھنے کے ارادے سے آگے بڑھے. ان کا خیال تھا کہ مستول پر سے چھلانگ لگا کر مینار تک پہنچنا کچھ مشکل نہ ہوگا. اتنے میں عمرو سامنے آیا اور کہنے لگا, اے امیر حمزہ, میرے مقابلے میں تمہاری جان قیمتی ہے. ایسا نہ ہو کہ تم مینار تک پہنچنے کی کوشش میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو, پھر ہم کسے اپنا سردار بنائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بجائے میں مینار پر چڑھ جاؤں اور نقارہ بجا دوں. امیر حمزہ حیرت سے عمرو کا منہ دیکھنے لگے. انہیں گوارا نہ ہوا کہ عمرو کو جانے کی اجازت دیں, مگر مقبل نے سمجھایا کہ عمرو نہایت پھرتیلا اور چست و چالاک ہے, وہ آسانی سے گنبد میں جا پہنچے گا. یہ سن کر امیر حمزہ نے عمرو کو اجازت دے دی. اب عمرو نے اپنی عادت کے مطابق کہا, اے لوگو, دیکھیے یہاں پر واوین میں لکھا ہوا ہے, اے لوگو دیکھو, میں صرف تمہاری جانوں کی حفاظت کے لیے مینار پر جاتا ہوں. اگر میں کامیاب رہا اور واپس آ گیا تو تم مجھے کیا دو گے؟ یہ عمرو کی عادت تھی, بغیر پیسوں کے کوئی کام کرتا نہیں تھا. تم مجھے کیا دو گے؟ سب نے کہا 1,00,000 اشرفیاں دیں گے. عمرو نے کہا, بہت اچھا, بہتر یہ ہے کہ سب لوگ مجھے تحریر لکھ دیں تاکہ بعد میں مکرنے کی گنجائش نہ رہے. یہ تحریریں لے کر عمرو نے مینار کی بلندی پر نگاہ کی اور دم ساتھ کر ایک ایسی چھلانگ لگائی کہ سیدھا گنبد کی چوٹی پر پہنچا. لیکن دم سادنا, سانس روکی, بالکل یکجا اور چھلانگ لگا دی. لیکن گنبد کا پتھر چکنا تھا, اس کا ہاتھ پھسل گیا اور وہ نیچے گر پڑا. عمرو کو گرتے دیکھ کر امیر حمزہ اور مقبل چلائے اور دعا کرنے لگے. خود عمرو بھی گھبرایا. اس نے نیچے دیکھا کہ ایک مگرمچھ اپنا خوفناک جبڑا کھولے اس کا منتظر ہے. اس نے دہشت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں. جب وہ نیچے گرا تو اس کے پیر مگرمچھ کے دانتوں سے ٹکرائے. اس نے پوری قوت سے ایک اور چھلانگ لگائی اور اس مرتبہ گنبد کے اندر پہنچ گیا. اس کی اس پھرتی اور تیزی پر جہاز کے ہر شخص کے منہ سے تعریف کا کلمہ بلند ہوا. بالکل ایسی کوئی فلم چل رہی ہے جس طریقے سے ہم لوگ کارٹون میں دیکھتے ہیں, ہے نا. کارٹون بھی فینٹیسی پر ہوتے ہیں کہ وہ کارٹون نیچے گر رہا ہے, بالکل مگرمچھ ہے, مگرمچھ کے پاؤں پہ اس نے لات ماری اور واپس اچھل گیا اس کی طاقت سے, ہے نا. اسی لیے اس کو کیا بولا ہے, فینٹیسی ہے یہ. گنبد کے اندر ایک نقارہ اور اسے بجانے والی چوب رکھی تھی. عمرو نے دونوں ہاتھوں سے چوب اٹھائی اور نقارے پر دے ماری. چوب کا نقارے پر پڑنا تھا کہ ایک ہولناک آواز پیدا ہوئی. عمرو وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا. یہ آواز میلوں تک سنی گئی. سمندر کی تہہ میں رہنے والے لاکھوں جانور اور مچھلیاں سطح پر آ گئیں اور انہوں نے جہازوں کو بھنور سے نکال دیا. اس کے بعد جہاز تیزی سے روانہ ہوئے اور چند روز کے اندر اندر ایک خوبصورت جزیرے کے پاس پہنچ گئے. ملاحوں نے امیر حمزہ کو بتایا کہ اس جزیرے کو سرندیپ کہتے ہیں. یہ پہلا حصہ تھا. اب ہمارے پاس دوسرا حصہ. اچھا, آپ کو سبق پڑھتے ہوئے جو کام کرنا تھا وہ میں بتانا بھول گیا. ایک تو آپ کو تمام کرداروں کے نیچے لائنیں کھینچنی ہیں, صحیح ہے, بس یہی ایک کام دیا ہوا ہے اس میں. دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. یہ لوگ تو وہاں پر پہنچ گئے. اب ہمارے پاس جو حصہ شروع ہو رہا ہے اس میں ہے عمرو کو ہوش آ گیا. جب عمرو کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو گنبد کے فرش پر پڑا پایا. نقارہ وہیں رکھا ہوا تھا اور وزنی چوب عمرو کے سینے پر دھری تھی. عمرو نے بڑی مشکل سے چوب کو سینے سے ہٹایا اور اٹھ کر گنبد سے باہر جھانکا. دور دور تک چاروں طرف سمندر ہی سمندر تھا. عمرو نے امیر حمزہ کے جہازوں کو وہاں نہ پایا تو خوش ہوا کہ ان کی جان بچ گئی. لیکن اس کے دل میں یہ خوف بھی تھا کہ وہ خود اس گنبد سے کیوں کر سلامت نکلے گا. اس نے گنبد کو اچھی طرح دیکھا بھالا کہ شاید اس میں کوئی خفیہ راستہ ملے, مگر بے فائدہ. اب تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بھوکا پیاسا مرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. دن ایک ایک کر کے گزرنے لگے. بھوک
اور پیاس کے ہاتھوں عمرو کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ پہلے تو اٹھ کر گنبد کے اندر ہی چل پھر لیتا تھا، مگر کمزوری بڑھ جانے کے بعد ہر وقت گیلے فرش پر پڑا رہتا۔ ایک روز شام کے وقت جبکہ عمرو اپنی آخری گھڑیاں گن رہا تھا، گنبد زور زور سے ہلنے لگا اور پھر اس کی ایک دیوار پھٹ گئی۔ اس میں سے روشنی کا ایک پیکر نمودار ہوا۔ یہ پیکر کسی انسان کا تھا۔ اسے دیکھ کر عمرو کے دل کی حرکت تیز ہو گئی۔ آنے والے نے کہا، اے امیہ کے لڑکے، تجھ پر سلام۔ اب تو خوف کے مارے عمرو کی گھگی بن گئی۔ گھگی بن جانا، کسی کے آگے آواز نہ نکلنا۔ دل میں کہنے لگا کہ آخری وقت آن پہنچا۔ آنے والے نے دوبارہ سلام کیا تو عمرو نے جھلا کر جواب میں کہا، اگر آپ موت کے فرشتے ہیں تو میری جان لینے آئے ہیں تو جلدی سے اپنا کام کیجئے اور چلے جائیے، مجھ سے مذاق کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ آنے والے نے ہلکا سا کہا لگایا اور کہنے لگا، ارے بھائی، میں موت کا فرشتہ نہیں ہوں۔ یہ سن کر عمرو نے غور سے آنے والے کی طرف نظر کی۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑے میاں جن کی برف جیسی لمبی داڑھی ہے، محبت کی نظروں سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ ہاتھ میں لکڑی کا ایک عصا تھا اور سر سے پیر تک سفید براق لباس پہن رکھا تھا۔ لکڑی کا عصا۔ آپ نے کبھی مسجد میں امام صاحب کو دیکھا ہے ایک ڈنڈا پکڑ کر خطبہ دینے کھڑے ہوتے ہیں؟ عصا کہتے ہیں اس کو۔ چھڑی سمجھ لیجئے، چھڑی میں اوپر بھی بنا ہوتا ہے، سیدھا ڈنڈا۔ بزرگ نے عمرو کو اٹھا کر گلے سے لگایا اور بولے، میرا نام خضر ہے، بھولے بھٹکے کو راستہ بتاتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نسبت سے یہ یہاں ڈالا ہے۔ ویسے انہوں نے اپنی جیب سے میدے کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا کلچا نکالا اور عمرو کو دیتے ہوئے کہا، لے، اسے کھا لے۔ جس کھانے کی نیت اپنے دل میں کرے گا اسی کا مزہ اس کلچے میں پائے گا۔ عمرو نے کلچا توڑ توڑ کر کھانا شروع کیا اور واقعی جس قسم کے کھانے کا خیال دل میں کرتا اسی کھانے کا مزہ زبان پر پاتا۔ ہے نا بالکل فینٹیسی۔ انسان کو بھوک میں کیا سوچتا ہے، مجھے بریانی مل جائے، قورمے مل جائیں، تو اسے یہاں کیا دکھ رہا ہے کہ ایک ایسا کلچا دے دیا ہے کہ جو سوچ رہا ہے اسی کھانے کا ذائقہ آتا چلا جا رہا ہے۔ خوب پیٹ بھر کھایا لیکن کلچا جوں کا توں رہا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دوسری جیب سے چمڑے کا بنا ہوا مشکیزہ نکالا۔ اس کی لمبائی مشکل سے 5-6 انچ ہوگی۔ اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ وہ عمرو سے کہنے لگے، لے، اس مشکیزے کو منہ سے لگا اور جتنا جی چاہے پانی پی، اس کا پانی کبھی ختم نہ ہوگا۔ عمرو نے جی بھر کر پانی پیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ کلچا اور مشکیزہ کسی طرح حضرت خضر سے ہتھیا لینے چاہیے۔ ہتھیا لینے چاہیے، مقصد بس قبضہ کر لے اس پر۔ عاجزی سے کہنے لگا، حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ میری بھوک پیاس بجھائی، لیکن کبھی دوبارہ مجھ پر ایسی ہی آفت آئی تب کیا کروں گا؟ حضرت خضر یہ سن کر ہنسے اور دونوں چیزیں عمرو کو دیتے ہوئے فرمایا، ہم نے یہ کلچا اور مشکیزہ تجھ کو عطا کیا، اب ادھر آ اور میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ، میں تجھے اسم اعظم بتاتا ہوں، وہ پڑھتا جا۔ عمرو نے ان کے کہنے پر عمل کیا اور آنکھیں بند کر کے اسم اعظم پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت خضر علیہ السلام کی آواز کانوں میں آئی، اے عمرو، آنکھیں کھول اور دیکھ کہ تو کہاں ہے۔ عمرو نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں، دیکھا کہ نہ وہ سمندر ہے، نہ گنبد اور نہ خضر علیہ السلام۔ وہ ایک ویران اور بھیانک ریگستان کے کنارے کھڑا ہے۔ ساتویں دن تھکن سے چور اور پاؤں کے چھالوں سے نڈھال ہو کر ایک چھوٹی سی بستی کے نزدیک پہنچا۔ بستی کے باہر ایک کچے مکان میں سے 5 آدمی باہر نکلے۔ ان میں سے 4 تو گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گئے اور 5واں پیدل رہ گیا۔ عمرو اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بھائی تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟
تمہارے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے گئے لیکن تمہارا گھوڑا کہاں ہے؟ وہ شخص رو پڑا، پھر کہنے لگا، اے عمرو، ہم پانچوں شہید ہیں، خدائے واحد پر یقین اور ایمان رکھتے تھے، اگر تم مہربانی کر کے میرا ایک کام کر دو تو ممکن ہے خدا مجھے بھی گھوڑا عطا کر دے۔ عمرو دل میں کہنے لگا، ضرور یہ شخص شہید ہے ورنہ اسے میرا نام کیسے معلوم ہوتا؟ آپ کام بتائیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ضرور کروں گا۔ عمرو نے کہا، بھائی عمرو، یہاں سے 12 کوس پر ایک اور بستی ہے، میں وہیں رہتا تھا، فلاں محلے میں میرا گھر ہے، تم اس گھر میں بے دھڑک چلے جانا اور میرے عزیزوں سے کہنا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ مکان کے صحن میں ایک درخت ہے، اس درخت کی جڑ کھودنا، وہاں سے تمہیں 2000 اشرفیاں ملیں گی، تم ان اشرفیوں کے 3 حصے کرنا، ایک حصہ میرے عزیزوں کو دینا، ایک حصہ خود رکھ لینا اور ایک حصے سے اچھا سا گھوڑا خرید کر کسی محتاج کو خدا کے نام پر دے دینا۔ عمرو نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اسی شہید کی زیارت ہوئی، وہ اسی طرح کے گھوڑے پر سوار تھا جیسا گھوڑا عمرو نے خرید کر محتاج کو دیا تھا۔ عمرو کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا، گھوڑے کی پیٹھ سے ایک جال اور سبز رنگ کا ایک کمبل اتار کر اس کو دیا اور کہنے لگا، یہ 2 تحفے تجھے دیتا ہوں۔ اس جال میں یہ خوبی ہے کہ ہزاروں لاکھوں من بوجھ اٹھا لے گا لیکن تجھے بالکل محسوس نہ ہوگا کہ تو نے اتنا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ یہ جال الیاس علیہ السلام کی زنبیل ہے۔ دوسری چیز یہ سبز کمبل ہے، اس میں یہ خاصیت ہے کہ جب تو اسے اوڑھ لے گا تو تجھے کوئی نہ دیکھ سکے گا اور تو سب کچھ دیکھے گا۔ اب آنکھیں بند کر اور جب تک میں اجازت نہ دوں ہرگز نہ کھولیو۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا بدن ہلکا پھلکا ہو کر روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ رہا ہے۔ چند منٹ بعد آواز آئی، آنکھیں کھول۔ عمرو نے آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو سرسبز اور حسین جنگل میں پایا۔ زنبیل اور سبز کمبل دونوں اس کے پاس تھے۔ وہ گھومنے پھرنے لگا، ایک جگہ کیا دیکھا کہ امیر حمزہ کا لشکر پڑاؤ ڈالے پڑا ہے اور سب لوگوں نے ماتمی لباس پہن رکھا ہے۔